وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ کی زبان پر بالعموم یہ الفاظ ہوتے تھے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ، پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اس روزے کا اجر قائم ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ ایک بندہ مومن کو ظاہر ہے کہ اسی طرح اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بارے میں آپ نے دی ہے۔ اس میں دیکھیے کوئی بے نیازی نہیں ہے۔ ایک بندہ عاجز اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے پیاس برداشت کی، اور ظاہر ہے کہ جس موقع پر یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوں گے وہ گرمی کا موسم ہوگا، پیاس بھی ستاتی رہی ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کیا کرم ہوا ہے کہ پیاس بھی ختم ہو گئی اور رگیں بھی تر ہو گئی، اور جب اللہ کے لیے یہ سب کیا ہے تو اجر بھی قائم ہو گیا۔ یہ گویا آپ نے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ تمنا کا بھی اظہار کیا، اپنے رب پہ اعتماد کا بھی اظہار کیا، اور اپنے پیچھے جو ایک عبادت کا جذبہ ہے اس سے ایک بندہ مومن جو توقعات پیدا کرتا ہے اس کو بھی آپ نے سادہ لفظوں میں بیان کر دیا۔ معاذ بن زہرہ کی روایت ہے، قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پیچھے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر کر چکے ہیں، تو یہ الفاظ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے کہ پروردگار تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور یہ تیرا رزق ہے، تیری عنایت ہے، یہ سب تو نے ہی عطا فرمایا ہے، اسی پر افطار کر رہا ہوں۔ یہ ایک مرسل روایت ہے لیکن پاکیزہ دعا ہے، اور دعاؤں کے معاملے میں اگر ان کے مضامین میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر اعتراض کیا جا سکے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ انہیں اختیار کیا جائے۔ اسی طرح دعاؤں سے متعلق یہ عمومی ہدایت موجود ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کے لیے، اپنے مذہبی احساسات کے اظہار کے لیے، اپنے جذبہ پرستش کو بیان کرنے کے لیے جو مناسب الفاظ سمجھیں اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، آپ نے کیا دعائیں کی، ان میں یہ دو دعائیں ہیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ ان میں بھی بعض لوگوں نے کچھ اضافے کر لیے ہیں، اور اسی طرح روزہ رکھنے کی ایک نیت بھی ایجاد کر لی ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہی دو ہیں، اور عام طور پر مسلمان ان کے اہتمام میں کوتاہی کرتے ہیں۔ خاص طور پر جس دعا کا ہم پہلے ذکر کر چکے وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے یا اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا، ہمارے ہاں اس کی زیادہ اشاعت بھی نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی پاکیزہ دعائیں ہوتی ہیں، ان میں بندگی کا احساس بہترین الفاظ میں ادا ہوتا ہے۔ ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں عبد اور معبود کا تعلق اصل میں ہے کیا۔ جس طرح سے ہم کسی اعلیٰ درجے کے غیر معمولی شاعر کے ہاں محبت کا مضمون دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا لطیف جذبہ ہے، اس میں احساسات کی کیا دنیا آباد ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابدیت کیا چیز ہے، بندگی کیا چیز ہے، اور ایک بندہ مومن کو اپنے رب کی کیا معرفت ہونی چاہیے، اس کا اپنے پروردگار سے کیا زندہ تعلق ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس لحاظ سے ابدیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے
معارف کا خزانہ ہے، ان کو پڑھنا بھی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے یاد بھی کرنا چاہیے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند نہیں کیا کہ یہی دعائیں کی جائیں۔ ہر بندہ مومن اپنے احساسات کو اپنی زبان میں اپنے پروردگار کے سامنے جس طرح چاہے بیان کر سکتا ہے۔ وہ اگر ان دعاؤں سے صرف اتنی بات بھی لے لے کہ مجھے اپنے جذبات اگرچہ میں انہیں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں تو کس طرح بیان کرنے چاہیے، تو یہ بھی بہت بڑی ہدایت ہے جو اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں سے مل جاتی ہے۔